اگر یہ نہیں کر سکتے، الیکشنز ہو چکے ہیں، پھر ریفرنڈم کروائیے. سر ظفر علی شاہ کیس میں سپریم کورٹ نے مشرف کو اختیار دیا ترمیم کرنے کا. 17ویں ترمیم نے بنیادی ڈھانچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس وقت سپریم کورٹ کو بنیادی ڈھانچے کا خیال نہیں آیا. سپریم کورٹ سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں کیا تھا. نہیں مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا تھا 17ویں ترمیم نے یا نہیں؟ میں نے یہ کہا ہے شروع سے کہ 40 سال سے میری جنگ رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، کہ ان ملٹری رولرز کے امینڈمنٹس کو آپ تقویت پہنچا کر، آپ ان کو ویلیڈیٹی دے کر آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں آئین کی. یہ میں ریکارڈ پر ہوں، بیگم نصرت بھٹو کے کیس کے وقت سے لے کر اور آج تک میری یہ جنگ چلی ہے. اس کا کیا اثر ہوا؟ اثر یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے 31 جولائی کو لاسٹ ایئر فیصلہ جو دیا ہے اور جو NRO میں فیصلہ دیا ہے، شکر ہے خدا کا کہ بڑی حد تک میرے موقف کی ونڈیکیشن ہوئی ہے. اور اس سے پہلے یہ بات شروع ہوئی تھی محمود خان اچکزئی کے کیس پہ. سجاد علی شاہ صاحب نے جب یہ کوشش کی تھی کہ اس میں جو ڈیو پروسیس کلاز ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں آئین میں جن کو اس کے بنیادی ستون کہا جائے. اب اگر ہم برائی سے بہتری کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف ایک چیف جسٹس ہے، ایک فرد واحد ہے جس کا دیا ہوا نام اس کا جج بننا بہت ضروری ہے بقول آپ کے آئین کے تحت، اور دوسری طرف ایک جوڈیشل کمیشن ہے جس میں منتخب نمائندے ہیں. 442 افراد کی پارلیمنٹ ہے جو چاہ رہی ہے کہ ججوں کو اس وقت تعینات کیا جائے. تو فرد واحد کو رائے زیادہ اہم ہے یا پارلیمنٹ کی رائے زیادہ اہم؟ تو پھر یہ پریزیڈنٹ کو کیوں پاور دیتے ہیں آپ؟ پریزیڈنٹ کو کیوں پاور دیتے ہیں کہ جو مرضی ہو جا کے کرو؟ وہ بھی پارلیمنٹ دیتی ہے. نہیں پارلیمنٹ نہیں، اور پارلیمنٹ واپس لے سکتی ہے. پارلیمنٹ نے ہی چیف جسٹس کو پاور دیا ہے اور واپس بھی لے سکتی ہے. واپس لے سکتی ہے. اور یہ کیا ہے جس کی آپ بات دیکھیں، آپ سٹیپ سے آگے جا رہے ہیں، آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. ٹھیک ہے، ایک کمیٹی بنی ہے، کلیجیم کہیں، کمیٹی بنی ہے، کمیشن بنی ہے جو ججز کو اپوائنٹ کرتی ہے. وہ متفقہ طور پر کہہ دیتی ہے کمیٹی کے فلاں جج بنے. آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3/4 کی اکثریت سے بغیر کسی وجوہات کے اس کو خارج کر سکتے. 2/3 سے آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے. ہولڈ اٹ 2/3 سے آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے. تو 10 ممبر اس کے کمیٹی کے 2/3 کے ساتھ آئین میں ترمیم کر. پارلیمنٹ نے اس کمیٹی کو اختیار دیا نا. متی اللہ، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی آر آن دا سیم. Are we supposed to be on the same line? گریڈ تو کم از کم ہونا چاہیے نا. آپ بات جو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ممبر جو بیٹھے ہیں کمیٹی میں وہ بغیر کسی ریزن دیے ہوئے ایک اکثریت کے ساتھ کلیجیم کا جو کمیٹی ہے ججز کو اپوائنٹ کرنے کی ریکمنڈیشن دیتی ہے اس کو انڈو کر سکتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر 2/3 کی اکثریت آئین کو بدل سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل. ہاں تو کون ہے وہ؟ دونوں ہاؤسز ہیں کیا؟ وہ تو 10 ممبر ہوں گے، 8 ممبر ہوں گے اس کی کمیٹی کے. سر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کو اختیار دیا. پہلے آپ اس پر نہ آئیے. آپ کے ذہن میں اس وقت وہ چیف جسٹس کی بی جو میں دیکھ رہا ہوں نا، مکھی، اس کو ذرا تھوڑا سا روک دیجیے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا ہے. ایک تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اس کو تباہ کیا ہے. ایک پارٹی ہیڈ کو آپ نے پاور دیا ہے کہ ریکال کرے ممبرشپ سے. ججوں کی تعیناتی کے بعد ادھر جائیں گے. ججوں کی تعیناتی پر جناب والا جناب، آپ میری بات سنیے یا اپنی بات کہیے. نہیں، اگر سوال بھی پوچھنا ہے جواب بھی دینا ہے. میں سوال یہ ہے کہ ایک طرف فرد واحد ہے، بھائی ججز کے اس پہ آ رہے ہیں. میں نے کہا ہے کہ 4 چیزیں ہیں. دیکھیں میں ٹھنڈے دل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو تباہ کر دیا. وزیر اعظم سمپل میجورٹی سے الیکٹ ہو سکتے ہیں، ایبسولوٹ میجورٹی نہیں چاہیے. اسی وزیر اعظم سے کسی بھی وقت پریزیڈنٹ ووٹ آف کانفیڈنس کہنے کو کہہ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں لے سکتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس اور وہ پریزیڈنٹ جو خود پارٹی کا ہیڈ بھی ہے اس کو گرا بھی سکتا ہے تو اس کی ممبرشپ بھی ختم کر سکتا ہے. تو وزیر اعظم تو گیا. تو ہم کیا یہ بات سے بنیادی ڈھانچے میں کوئی خلل پڑ رہا ہے؟ ختم ہو گیا. اٹ از ناٹ اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. سو ججوں کی تعیناتی کے علاوہ بھائی آپ ججوں کی تعیناتی بعد میں آئے گی. آپ ذرا سن لیجئے.
ایک سے تو پہلی پوائنٹ سے 4 پوائنٹ ہیں، اس طرح سے تو 10 گھنٹے تک ہم باتیں کرتے رہیں گے. میری بات سنیے آرام سے. اس میں کیا ہے کہ جو آدمی جس کو آپ نے حق دیا ہے پارٹی کی ممبرشپ سے ریکال کرنے کے لیے، کینسل کرنے کے لیے، اس کا پارلیمنٹ کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے. وہ پارٹی کا پریزیڈنٹ کا، چاہے لندن بیٹھا ہوا ہو چاہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہو، وہ کسی بھی ممبر کو کن وجوہات کے بنا پر کہے گا یو ہیو سیز ٹو بی اے ممبر. اب مجھے یہ بتائیے، ایک تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی، دوسرا فنڈامنٹل رائٹ، یہ کس کا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹ ان لوگوں کا ہے جس نے اس کو الیکٹ کیا ہے ممبر کو، وہ ہے عوام. عوام سے آپ پوچھتے نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ریموو کرتا ہوں اور اس کانسٹیٹیوئنسی کو ان ریپرزینٹڈ چھوڑ رہا ہوں. تو یہ تھا دوسرا حصہ جو ہے ان 4 ستونوں کا حصہ کہ فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل، بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو معلوم کریں گے اور دوسرے کون سے بنیادی ڈھانچے کے حصے ہیں جن کی وجہ سے آئین میں 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس پہ بہت سارے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. وزیر قانون جی پرزاد صاحب، آپ بات کر رہے تھے بنیادی ڈھانچے کی آئین میں، اور آپ نے بات کی کہ پہلے پارلیمانی نظام حکومت کو پارلیمنٹ تبدیل نہیں کر سکتی. دوسرا، اب جو 18ویں ترمیم میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی رکن اسمبلی کو اس کا جماعت کا جو سربراہ ہے اس کو واپس بلا سکتا ہے، اس کی سیٹ چھین سکتا ہے، اور اس وجہ سے پارلیمنٹ کی جو اراکین کی جو پاور ہے عوام کی جو دیگی پاور ہے اس پہ بھی براہ راست اثر پڑ رہا ہے. تیسرا، بنیادی حقوق کی بات کی کہ وہ پارلیمنٹ ختم نہیں کر سکتی. اور آپ مزید کیا اس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ اب آئیے، یہ ریکگنائزڈ ہے کہ فیڈرل سٹرکچر جو ہے اس ملک کا، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ آئے کس مینڈیٹ کے ساتھ تھے کہ ہم جو میں نے 10 سال پہلے وعدہ کیا، یعنی 1973 میں وعدہ کیا تھا کہ 10 سال کے بعد ہم کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کو ختم کریں گے. یہ تھا وعدہ پارٹیوں کے درمیان، لکھا نہیں تھا کانسٹیٹیوشن میں، لیکن میں لیونگ وٹنس ہوں، پروفیسر غفور حبیبی لیونگ وٹنس ہیں، سردار شہرباز مزاری بھی لیونگ وٹنس ہیں. اب یہ گئے کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کو ختم کرنے کے لیے، کچھ تو نکال دیے کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ سے، لیکن کچھ سبجیکٹس ایسے تھے جو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ سے لا کر انہوں نے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں ڈال دیے، تاکہ صوبے کے پاس نہ قانون بنانے کا اختیار اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کا اختیار رہا. تو یہ ریورسل ہو گیا. اچھا، اس میں سب سے جو خطرناک جو چیز انہوں نے کی ہے وہ ہے الیکٹریسٹی کا سبجیکٹ. الیکٹریسٹی کی امپورٹنس آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت بھی. الیکٹریسٹی کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کا 34واں نمبر آئٹم ہے، جس پر صوبے کو بھی اور مرکز کو دونوں کو اختیار ہے قانون بنانے کا. اور جب تک کہ مرکز یہ نہ کہے کہ صوبہ اس پہ کوئی انتظامی کام نہیں کرے گا، تب تک انتظامی کام کا جو حق ہے وہ صرف صوبے کو ہے. انہوں نے الیکٹریسٹی کو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ سے نکال کر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں لے کر آئے. بظاہر تو جو صوبے کی کانفرنس جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اتفاق کیا اس چیز سے. کرنے دیں ان کے، تو میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں، میں ان کا کوئی غلام تو نہیں ہوں. تو ان کی رائے کا احترام بھی ضروری ہے. احترام جو درست وہ کریں گے اس پر احترام ہوگا. جب آئینی ترمیم، آپ سمجھتے ہیں یہ بنیادی ڈھانچے کے خلاف؟ بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. اگر یہ ٹچ نہیں کر سکتے تھے، سمجھتے تھے کہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کو ہم کنکرنٹ لسٹ سے نہیں نکال کے جا سکتے، تو اس کو وہیں چھوڑ دیتے. اس وقت انہوں نے اس کو جب فیڈرل لسٹ میں لے کر آئے ہیں تو صوبے کو کوئی اختیار نہیں، نہ قانون بنانے کا نہ اس کے اوپر عمل کرنے کا. جی پرزاد صاحب، یہ تو بات ہوگی ان 3-4 موضوعات. اب آئیے آپ کے